نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو طالب کی وفات۔ اس محاصرے کے ختم ہو جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے سب سے بڑے پشت پناہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان کی وفات کے وقت آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، چچا جان، صرف ایک کلمہ آپ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دے سکوں۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور کفار کے کھرانٹ قسم کے لوگ ابو طالب کے پاس جمع تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ فوراً انہوں نے پٹی پڑھائی کہ اگر آپ نے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے ہٹ گئے تو مکے کی لونڈیاں کہیں گی بھتیجے کا کہنا مان کر باپ دادا کے دین پر بٹا لگا کر چلا گیا۔ حضور اصرار کرتے رہے اور وہ ابو طالب کو ملامت کرتے رہے۔ بالآخر ابو طالب کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن لوگوں کی بے عزتی گوارا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور وہاں سے غمزدہ واپس تشریف لے آئے کیونکہ آپ کو بہت خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آ کر خبر دی، ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، جاؤ گڑھا کھود کر انہیں دبا دو، اور قرآن کریم کا آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ تعالی جسے اللہ چاہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں برابر ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ کرتے رہے، لیکن قرآن کریم کا آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی تو کیا آپ آخرت میں ان کے لیے کچھ کام آئیں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اتنا کام آؤں گا کہ میری وجہ سے ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے بجائے سب سے کنارے درجے پر رکھا جائے گا، اور ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیروں کے نیچے ایک انگارہ رکھا جائے گا، لیکن اس کی انگارے کی گرمی ایسی ہوگی کہ دماغ ایسے کھولے گا جیسے پتیلی کی انگیٹھی پر رکھ کر کھولتی ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن جہنم سے نکل نہیں پائیں گے کیونکہ حالت شرک میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضور پر ان کی وفات کا بہت صدمہ اور اثر ہوا۔ اس کے تقریباً 5-6 دن کے بعد آپ کی نہایت غمخسار شریک زندگی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ پے در پہ یہ دونوں غم انتہائی جا غسل تھے، اسی لیے اس سال سن 10 نبوی کے سال کو عام الحزن کہا گیا ہے۔ حضور کے یہ 2 سہارے ایسے تھے جن کی کوئی مثال نہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی رفاقت رہی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تھی۔ اس جدائی پر آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ دنوں کے بعد آپ نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر طائف تشریف لے گئے۔
وہاں 3 سردار تھے، ایک کا نام تھا عبد یا لیل، دوسرے کا مسعود، تیسرے کا حبیب تھا۔ وہاں پر ان تینوں کا دبدبہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام ان تینوں سے جا کر ملے اور اپنی دعوت پیش کی تو تینوں نے بڑی بے رخی اختیار کی۔ ایک نے تو کہا، اچھا پورے عرب میں آپ کے علاوہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے کوئی ملا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، آپ ہی رہ گئے تھے۔ دوسرے نے کہا، میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے ہیں تو میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے حضور کے پیچھے علاقے کی گنڈوں لفنگوں کو لگا دیا۔ وہ آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے، پتھر مارتے اور آپ کو اس قدر پتھر وغیرہ سے مارے کہ آپ کے جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا قصور کیا تھا؟ آپ نے ان کی حکومت لینے کی کوشش کی، مان لینے کی کوشش کی، عزت لینے کی کوشش کی، صرف ایک دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن ان لوگوں نے جو سلوک کیا وہ انسانی ظالمانہ تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام زخموں سے چور لہو لہان ہو کر طائف سے واپس تشریف لائے۔ راستے میں عتبہ اور شیبہ کا ایک انگور کا باغ تھا، وہاں آپ نے کچھ دیر آرام کیا اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، اے الہ العالمین، میں آپ سے اپنی کمزوری، کم تدبیری، لوگوں کی نظروں میں اپنی ذلت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ ایسے دشمن کے جو میرے اوپر غالب آ جائے، یا ایسے رشتہ دار کے جو مجھے اپنے قابو میں کر لے؟ اے کمزوروں کے رب، بات دراصل یہ ہے، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے، اگر آپ اسی میں راضی ہیں تو میں بھی اس پر راضی ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے عافیت دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے، لیکن اس سے پہلے یہ عتبہ اور شیبہ جو 2 بھائی تھے، یہ دونوں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے انگور کا ایک خوشہ پلیٹ میں رکھ کر ایک نصرانی غلام جس کا نام عداس تھا، نینوا کا رہنے والا تھا، کے ہاتھ میں آپ کی خدمت میں بھیجا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اسے نوش فرمایا تو وہ غلام عداس کہنے لگا، یہ تو عجیب کلام ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نبی ہوں، اس لیے میں اللہ کا نام لیا۔ حضور نے معلوم کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، نینوا کا رہنے والا ہوں، تو جو حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو۔ یہ سن کر عداس نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پیر چومے اور اپنی سعادت مندی ظاہر کی۔ جب یہ واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا، تم بھی ان کے کہنے میں آ گئے ہو؟ عداس نے ان سے کہا، یہ اس دور کے نبی ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام وہاں سے چلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ جو فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہیں، حاضر ہیں، اللہ نے ان کو حکم دے کر پوچھا ہے کہ میرے پیارے سے معلوم کرو، اگر وہ فرمائے تو ان پہاڑوں کو ملا کر طائف کی پوری آبادی تباہ اور برباد کر دی جائے۔ یہاں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو اور ایسی پیشکش ہو تو ہمارا دل کیا گواہی دے گا۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے۔ فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تباہ برباد ہو، میری خواہش تو یہ ہے اگر یہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں۔ پھر آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور مکہ میں داخل سے پہلے
داخلہ سے پہلے آپ نے مطعم بن عدی کی پناہ لی، کیونکہ بغیر پناہ کے آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی پناہ میں آپ تشریف لے آئے اور یہاں قیام فرمایا، لیکن وہ صورتحال اب نہیں رہی تھی جو جناب ابو طالب کے زمانے میں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔